تم یوں ہی جلتے رہتے ہو اور مرتے رہتے ہو، تم یوں ہی بکواس کرتے رہتے ہو، کبھی حضرت ابو بکر پہ، کبھی حضرت عمر پہ، کبھی تبرہ حضرت عثمان پہ، ان کے ایمان میں شک کرتے رہتے ہو، طنز اور تعریض اس کے تیر چلاتے رہتے ہو، اور تقریروں میں کہتے ہو عمر بھی کدی وفا کی تھی، عمر بھی کدی وفا کی تھی۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ عمر بھی کدی وفا کی، یعنی زندگی نے بھی کبھی وفا کی، بظاہر یہ کہہ رہے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ اندر حضرت عمر پہ تبرہ ہے، اندر حضرت عمر پہ تبرہ ہے، عمر بھی کدی وفا کی تھی، کبھی حضرت عثمان کے متعلق کرتے رہتے ہو، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تمہیں اس سے بھی حیا نہیں آئی؟ ام المومنین پہ تبرہ کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنی تقریروں میں، اپنے مجالس میں تم جو لہجہ استعمال کرتے ہو، نکی امی جان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جملے بولتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ جانتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ صحابہ بھی تحفے میرے نبی کے خدمت میں اس دن پیش کیا کرتے تھے جب باری حضرت عائشہ کی ہوا کرتی تھی، اس دن تحفے زیادہ آتے تھے۔ بیویوں نے مشورہ کیا کہ نبی پاک تک یہ بات پہنچائی جائے، وہ صحابہ تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ تحفے بلا امتیاز دیا کرے، جب بھی کوئی چیز دینی ہو انتظار کرتے رہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی باری آئے۔ قاصد کس کو بنایا؟ سیدہ فاطمہ کو، جو میرے نبی کی لخت جگر ہے، جو آتی ہیں تو میرے نبی اٹھ کے اس کا ماتھا چومتے ہیں، چادر بچھاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے آ کے گزارش کی اپنی ماؤں کی بات، میرے آقا نے فرمایا بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ تم اپنی مجلسوں میں نکی امی جان کہہ کے مذاق اڑاتے رہتے ہو اس کا، اس خاتون کا، اور سیکورٹی والوں کے سروں سے تمہاری باتیں گزر جاتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ دوبارہ ایلچی بنایا ام سلمہ کو، اپنی ہی میں سے ایک ام المومنین کو، کہ تم جا کے بات کرو۔ ام سلمہ نے آ کے بات کی، سناؤں میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ بولو ذرا زور سے۔ آپ سب کو حضرت عائشہ سے محبت ہے، وہ ہماری ماں ہے، قرآن نے اسے میری ماں کہا ہے، ازواجہ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مجھے کس نے بتایا؟ جس ماں نے مجھے جنم دیا، جس ماں کی کوکھ سے میں نے جنم لیا، مجھے کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے؟ میری پھوپھی نے بتایا ہوگا، میری خالہ نے بتایا ہوگا، میری نانی نے بتایا ہوگا، میرے ماموں نے بتایا ہوگا کہ یہ تیری ماں ہے۔ عائشہ میری ماں ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ نکی امی جان کہہ کے مذاق اڑاتے ہو اس کا، قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ ام سلمہ نے بات کی، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ جواب پسند آئے تو پھر میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہو گے؟ ملو گے؟ میری آواز ملاؤ گے میرے ساتھ؟ فرمایا ام سلمہ عائشہ کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو، میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل وحی لے کے کبھی نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ تم نکی امی جان کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہو مجلسوں میں۔ وہ ام المومنین ہے،
وہ ام المومنین ہے. ماں مانتے ہو تو مومن ہو. جی ماں نہیں مننی تو پھر مومن کس طرح دے ہو؟ قرآن نے تو اسے مومنوں کی ماں کہا. آج اتنی عظیم ہستیوں پہ تبرے، طنز کے تیر، طنز کے تیر. عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے رب کا سلام کہہ رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. قیامت نہیں آنی، ہو جائیں گے فیصلے سارے. کس طرح سامنا کرو گے آمنہ کے لال کا کہ تم میرے گھر والیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ کیسا نبی ہے، داماد چنگے نہیں لبے. کیسا نبی ہے، سسر چنگے نہیں لبے. کیسا نبی ہے، بیویاں اچھی نہیں ملی. کیسا نبی ہے، یار چنگے نہیں ملے. تین بیوی بھی چنگی ملے، تین سسر بھی چنگا ملے، تین داماد بھی چنگا ملے، تین دوست بھی چنگا ملے. یہ تم نے اسلام کے نبی کا رخ پیش کیا ہے کفار کے سامنے کہ اسلام کا جو نبی تھا اس کے یار اچھے نہیں، اس کے سسر اچھے نہیں، اس کے داماد اچھے نہیں، اس کی بیویاں اچھی نہیں. کون اس کے ایمان میں شک کر سکتا ہے؟ کون دیوس ہے جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے؟ جس دل میں ایمان رب نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کر دیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں میں لکھا. ایسے نہیں لکھا. انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو. اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا. 18 سال کا ہے ابو حذیفہ، چڑھتی جوانی. میرے نبی کے لشکر میں موجود ہے 313 میں. اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تو پہلے ایک ایک بندہ لڑتا تھا. ادھر سے ایک بندہ جو بہادر ہوتا، شجاع ہوتا، جسے ناز ہوتا اپنی پہلوانی پہ، وہ ادھر سے نکلتا اور نعرہ لگاتا، حل من مبارز، ہے کوئی میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے والا؟ نعرہ لگا. مکے کا پہلوان ہے عتبہ، حذیفہ کا باپ ہے، وہ ادھر ہے. 18 سال کا بیٹا ادھر ہے، اس کا سکا بھائی ادھر ہے، اس کا چچا ادھر ہے. عتبہ کفار کی فوج سے نکلا اور نکل کے اس نے نعرہ لگایا، حل من مبارز. تم تو کہتے ہو جو تم میں سے مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور ہم جہنم میں جائیں گے. کون ہے جنت لینے والا؟ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ یہ ذہن میں رہے. یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں. یہ سب ناتجربہ کار ہیں. سناٹا چھا گیا. وہ بڑا جنگجو تھا، بڑا پہلوان تھا، تلوار چلانے کا دھنی تھا، اسے اپنی طاقت پہ، قوت پہ، ہنر پہ ناز تھا. پھر آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے. 18 سال کا ابو حذیفہ مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکل آئے. یوں ہی نہیں کہا قرآن نے، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. باہر نکل کے
میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اشارے اشارے میں اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو بے ابے نال دو دو ہاتھ کر لینا۔ آپ نے فرمایا ابو حذیفہ بیٹا پیچھے چلے جاؤ۔